اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید ورتل القرآن ترتیلا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر خود قرآن مجید کی طرف توجہ دلانے کے لیے مختلف مقامات پر ارشادات فرمائے ہیں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ سورۃ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھو. یعنی کہ خداوند قدوس یہ فرمانا چاہتا ہے کہ قرآن مجید کو فقط پڑھو نہیں بلکہ اس کو سمجھو بھی صحیح، کیونکہ ہماری زندگی کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب کی طرف. اور اس مقدس کتاب کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں. قرآن مجید کو سیکھنے کے متعلق جو ارشادات ہمیں احکام اسلامی میں ملتے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ضروری ہے، جو بھی مومن ہے اس کے لیے یہ سزاوار ہے کہ وہ اپنی زندگی اس چیز میں گزارے، وہ نہ مرے اس حالت میں مگر اس حالت میں مرے کہ وہ یا تو قرآن سیکھ رہا ہو یا قرآن سکھا رہا ہو. تو اس حدیث مبارکہ سے قرآن مجید کی طرف پیغمبر اکرم نے کس قدر توجہ دلانا چاہی اس سے اہمیت واضح ہو جاتی ہے. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا معلم القرآن و متعلمہ یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر، کہ جو قرآن مجید کو سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے تو اس کے لیے کائنات کی ہر چیز استغفار کرتی ہے، طلب مغفرت کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرتی ہیں. تو ان احادیث مبارکہ سے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، کہ جو بھی قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن اور نوجوان ہوتا ہے. نوجوانی کی حالت میں جو عبادت کی جاتی ہے اس کا درجہ بڑھاپے میں کی جانے والی عبادت سے یقیناً زیادہ ہے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ جو جوانی کی حالت میں قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن سے انس رکھتا ہے، قرآن مجید اس کے گوشت اور خون میں رچ بس جاتا ہے، گھل مل جاتا ہے. تو میرے نوجوانان بھائیوں سے یہ گزارش ہے اس حدیث کے متعلق، اس حدیث کی روشنی میں، کہ جوانی میں اپنے آپ کو قرآن کا عادی بنائیں. وَجَعَلَهُ اللَّهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، اور جو نوجوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے امام معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے نیکوکاروں اور عزت مندوں میں شمار فرماتا ہے. اور قیامت کے دن یہی قرآن جس کو نوجوان پڑھا کرتا تھا
یہی قرآن اس کے لیے ڈھال بن جائے گا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو قرآن مجید پر جو ہے ارشادات معصومین بھی ہیں، اور پیغمبر اکرم نے بھی خاصی ہمیں توجہ دلائی، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح خود اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اے ایمان والو کیا تم غور نہیں کرتے قرآن میں؟ اے لوگو کیا تم قرآن کو نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ چکے ہیں؟ تو یہ ایک پیغام ہے جس میں سخت الفاظ بھی ہیں کہ ہمیں ترغیب دلائی گئی ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا سامان کر سکتی ہے، اور ہمیں قرآن مجید کی طرف حتماً توجہ کرنا ہوگی۔ والحمد للہ رب العالمین۔